میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک دفعہ میں شیخ محترم علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ کے ساتھ جہلم میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ وہاں ایک لڑکا ہمیں ملا جو کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب سے متاثر تھا۔ تو اس سے کچھ بات ہوئی تو وہ باتوں باتوں میں کہنے لگا کہ مرزا صاحب نے جو بہت ساری باتیں کی ہیں تو وہ صحیح ہیں۔ ہم نے انہیں سمجھایا کہ آپ مرزا صاحب تو بالکل غلط کہتے ہیں، ان کا عقیدہ نظریہ بالکل غلط ہے، آپ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کہتا نہیں نہیں، ان کے پاس تو دلائل ہیں۔ تو ہم نے اس سے کہا کہ دیکھو بھی، اگر ان کے پاس دلائل ہیں تو آپ اس بات کی دلیل ہمیں لے کر دے دیں۔ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اتنا روتی تھیں سیدنا علی کی مخالفت پر کہ میں کیوں مخالفت کرتی رہی، آخر عمر میں اتنا روتی تھی کہ ان کا دوپٹہ تار ہو جاتا تھا۔ آپ اس کی کوئی سند، کوئی حوالہ لے کر ان سے دیں۔ اس نے کہا جی وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں کوئی روایت ہے۔ تو ہم نے کہا تو آپ حوالہ دیں نا، مصنف ابن ابی شیبہ میں کہاں ہے کہ وہ دوپٹہ تار کر لیتی تھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بولنے یا ان کے سیاسی موقف کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، کہ میں کیوں کہ اس پر روتی رہتی تھی دوپٹہ تار ہو جاتا تھا۔ اس نے مرزا صاحب کو فون کیا، مرزا صاحب سے اس کی بات ہوئی۔ تو اس نے مرزا صاحب سے کہا کہ میرے پاس اس وقت شیخ امن پوری صاحب اور حافظ ابو یحییٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بات ہمارے سامنے اس نے مرزا صاحب کو کی۔ مرزا صاحب نے فون کاٹ دی، فوراً نام سنتے ہی فون کاٹ دی۔ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا جی سب کو سننا چاہیے جی، ہم کہتے ہیں، اور امام ابن سیرین رحمہ اللہ پر جھوٹا الزام لگا دیا انہوں نے، اور بات کچھ اور تھی، انہوں نے کچھ اور کر کے بیان کی، اور کہا جی امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے قرآن کی آیت سننے سے انکار کر دیا، حدیث سننے سے انکار کر دیا، اور ساتھ میں کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی امام ابن سیرین کا تذکرہ کر کے مرزا صاحب نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، نعوذ باللہ، یعنی امام ابن سیرین رحمہ اللہ کو جھوٹا قرار دیا، ان کو بد عقیدہ قرار دیا، اور ان کے بارے میں بکواس کی۔ یہ میں سخت الفاظ بول رہا ہوں، لیکن اور آپ سنیں گے تو واقعی آپ کو نظر آئے گا کہ میں نے یہ الفاظ صحیح بولے۔ تو مرزا صاحب نے گستاخی اور توہین کی امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ کس بنیاد پر؟ کہا کہ وہ دیکھو جی قرآن سننے سے انہوں نے انکار کر دیا کہ میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں، حدیث سننے سے انکار کر دیا کہ کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں، تو قرآن حدیث سن کر جس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، جو گمراہ ہوتا ہے، وہ پہلے ہی گمراہ ہے۔ یہ باتیں انہوں نے کی۔ تو بھائی اگر آپ یہی کرتے ہیں تو ہمارا درس رکھ لینا اپنی اکیڈمی میں، ہم بھی تو قرآن حدیث ہی سنائیں گے نا، اور میں یہ لکھ کر دیتا ہوں کہ قرآن حدیث سے باہر کوئی بات نہیں کروں گا، تو آپ میرا درس رکھ لیں اپنی اکیڈمی میں، لوگوں کو سنائیں۔ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں جی ہم سب کو سنتے ہیں، ہم آپ سب کو برداشت کرتے ہیں، کریں نا برداشت۔ آپ تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ ہم آپ کے پاس چلے جائیں، ہم آپ سے جا کر بات چیت کریں، ٹیبل ٹاک کر لیں، کچھ دیر بیٹھیں، آپ کی بات سنیں، اپنی سنائیں، دلائل سے تبادلہ خیال کریں، آپ تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھو جی کتنی بڑی بات کہہ دی، میں قرآن نہیں سنوں گا، میں حدیث نہیں سنوں گا کہ اس لیے میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ مرزا صاحب بالکل بعین ہی یہی بات آپ کر چکے ہیں۔ جب اس شخص نے فون کیا اور فون پہ بتایا کہ میں اس وقت شیخ امن پوری صاحب اور حافظ ابو یحییٰ صاحب کے پاس بیٹھا ہوں، فوراً مرزا صاحب نے فون کاٹ دیا۔ جب فون کاٹ دیا تو تھوڑی دیر بعد اسے میسج آیا۔ اب میں حلفاً یہ بات کہتا ہوں، اس وقت بھی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں، اس لڑکے کا نام بھی علی تھا، اس لڑکے کا نام بھی علی تھا۔ جب اس کو میسج آیا نا، فون کٹنے کے بعد میسج آیا، تھوڑے وقفے کے بعد، کچھ منٹوں کے بعد، تو اس نے موبائل اپنی جیب سے نکالا دیکھنے کے لیے کہ میسج کیا آیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھہرو، تمہیں میسج یہ آیا ہے مرزا صاحب کی طرف سے کہ ان لوگوں سے بچ جاؤ، ان لوگوں سے دور ہو جاؤ، ان لوگوں سے بات نہ کرو، ان کی بات نہ سنو۔ میں نے کہا کہ یہ بات میں نے آپ کو بتا دی ہے نا، اب میسج کھولو اور بتاؤ میسج کیا ہے۔ اس نے میسج کھولا اور اس میں بعین ہی یہی لکھا ہوا تھا کہ ان لوگوں کو کہیں میرے پاس نہ لے کر آ جانا، اور ان لوگوں سے دور رہو، ان لوگوں سے دور چلے جاؤ، ان کی بات نہ سنو۔ مرزا صاحب جس بات پہ آپ ایک عظیم الشان تابعی امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ کو مطعون کر رہے تھے، ان کو معاذ اللہ جھوٹا اور بد عقیدہ کہہ رہے تھے، وہ تو آپ میں بھی خصلت پائی جاتی ہے۔
آپ بھی پھر اپنے آپ کو کہیں گے کہ آپ جھوٹے اور بد عقیدہ ہیں، آپ کا عقیدہ پہلے ہی خراب ہو چکا ہے۔ مرزا صاحب آپ کی یہ حالت ہے۔ آپ اب کہتے ہیں کہ اہل حدیث اور دیوبند ماتم کرتے ہیں جی، کہ میں نے جناب یہ کر دیا وہ کر دیا۔ مرزا صاحب ماتم تو سارے ہی کر، اگر یہ ماتم ہے نا، یہ کہنا نعوذ باللہ کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، لوگ حق سے دور ہو رہے ہیں، ہمیں ان کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں ان کو بچانا چاہیے، ہمارے لوگ جو سنی عقیدہ رکھتے تھے بہت سے گمراہ ہو گئے مرزا صاحب آپ کے اشکالات کی وجہ سے۔ اگر یہ کہنا ماتم ہے، آپ کہتے ہیں کہ اہل حدیث اور دیوبند ماتم کر رہے ہیں کہ مرزا نے یہ کر دیا وہ کر دیا، انجینئر صاحب نے یہ کر دیا۔ مرزا صاحب اگر یہ ماتم ہے نعوذ باللہ، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ کہ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں قرآن کریم کی آیت آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن کریم میں سورہ کہف میں آیت نمبر 6 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، اگر یہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو آپ غم میں اور پریشانی میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ آپ نہ پریشان ہوں، آپ دعوت و تبلیغ کریں، آپ پریشان ہوتے ہیں امت کے لیے، لیکن جو نہیں مانتا آپ اتنے بھی پریشان نہ ہوں کہ آپ کی جان ہی چلی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اپنی امت کے لیے پریشان۔ اگر ہم لوگوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں مرزا صاحب کی وجہ سے، تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ آپ کو تو کیا پریشانی ہے اس میں؟ آپ کہتے ہیں یہ ماتم ہے، انا للہ و انا الیہ۔ تو آپ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ماتم کرتے تھے کہ کافر کیوں ہو گئے، لوگ کفر پر کیوں جمے ہوئے ہیں، بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں، قرآن کو کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ ہم بھی تو قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں، لوگ نہیں مانتے، اگر ہمیں سنتے ہی نہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اور بالکل، اور میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ صحیح بخاری میں 6483 نمبر اور صحیح مسلم میں 2284 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما مثلی و مثل امتی کمثل رجل استوقد نارا۔ میری مثال اور میری امت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی۔ جب آگ اس نے جلائی تو فجعل الدواب والفراش یقعن فی، پھر یہ جو پتنگے ہیں، اس طرح کے جو پروانے جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ آگ میں آ کر گرنے لگے۔ جب آگ میں گرنے لگے تو اس نے بچانے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال اسی شخص کی طرح ہے، فانا آخذ بحجزکم، میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں پیچھے کھینچتا ہوں، وانتم تکحمون فی، اور تم اسی میں گرے جا رہے ہو۔ اللہ کے بندو بچو، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، تم پھر بھی اسی آگ میں گرے جا رہے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو آپ کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ، کیا یہ ماتم تھا؟ ہاں، ہم کہتے ہیں بہت سے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، اور الحمدللہ اب تو وہ وقت گزر گیا ہے ہماری پریشانی کا، اب تو اللہ نے ہمیں خوشی دی ہے، اتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں اور بے شمار لوگ اللہ کے فضل و کرم سے واپس آ چکے ہیں مرزا صاحب۔ اب ماتم تو آپ کر رہے ہیں نا، یہ آپ کا ماتم ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ان کی بات نہ سنو، ان کے قریب نہ جاؤ، انہیں میرے پاس نہ لے کے آؤ، میں ان سے بات نہیں کروں گا۔ یہ ماتم ہے، یہ ماتم ہم کر رہے ہیں۔ تو ہمارا درس آپ کیوں نہیں کرواتے اپنے پاس کروائیں نا درس، لوگوں کو کہیں کہ میں نے بھی قرآن حدیث بیان کیا، آپ ان سے بھی سن لیں، دلائل جس کے باری ہوئے اس کو مان لو۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، بھی مانو، سنو، ہمیں سنو، ہماری بات بھی سامنے رکھو۔ ہاں، جو لوگ کم علم ہیں انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں علم ہی نہیں قرآن حدیث، آپ تروڑ مروڑ کر پیش کرتے۔ ایک قادیانی ہے، وہ دعوت دیتا ہے اگر کسی بندے کو قرآن کی آیتوں سے نعوذ باللہ نبوت کا اجرا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ پیش کرتے ہیں، دسیوں آیات انہوں نے رٹی ہوئی ہیں پیش کرتے ہیں، تو کیا ہم اپنے عام آدمی کو ان کے پاس جانے دیں گے کہ جاؤ جی ان کی دعوت سنو تم؟ نہیں نہیں، نعوذ باللہ ہم روکیں گے کہ کہیں کم علم ہے، کہیں قادیانیت میں نعوذ باللہ اللہ بچائے کہ اس میں نہ ملوث ہو جائے۔ تو اگر کسی نے روک لیا ہے یا لوگوں کو کہا ہے کہ اس فتنے سے بچ جاؤ، تو آپ کہتے ہیں یہ ماتم ہے۔ تو مرزا صاحب آپ نے بھی تو ماتم کیا تھا نا، جب کہا تھا کہ میرے پاس بھی نہیں لے کے آنا اور اس سے دور ہو جاؤ، اس سے بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ۔ تو آپ بھی ماتم کرتے ہیں مرزا صاحب، اور آپ ہی ماتم کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم تو فکر کرتے ہیں، ہم امت کے لیے پریشان ہوتے ہیں جب قرآن حدیث سے لوگ دور ہوتے ہیں، یا قرآن حدیث کی غلط تشریحات جو صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین نے نہیں کی، جب لوگ ان میں پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پریشانی ہوتی ہے، اور ہم ہوتے رہیں گے اس حوالے سے پریشان۔ آپ اس کو ماتم کریں یا جو مرضی کہیں،
ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس حوالے سے پریشان نہیں ہوں گے، ہم لوگوں کی اصلاح کرتے رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔